الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین کرام، پھر ایک مرتبہ آپ حضرات پوڈ کاسٹ وتھ جیمز کے پلیٹ فارم سے ایک انتہائی خوبصورت پروگرام بعنوان مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کی خدمات، اس عنوان سے آپ ایک روح پرور پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک معزز شخصیت جو محتاج تعارف نہیں، جی ہاں، کم و بیش 30 سال سے مدرسہ دارالعلوم میں اپنے خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، میں اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جو اپنے علم سے، عمل سے، تقوی سے اور اخلاص سے علمی دنیا میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جو اہل دکن کے مشہور و معروف بلکہ مقبول علماء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ میری مراد مصلح قوم و ملت، مفکر قوم و ملت حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری مفتی سید رؤوف علی قادری ملتانی صاحب قبلہ، صدر مدرس دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ۔ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، ہم اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کی جانب۔ میں حضرت قبلہ کی بارگاہ میں آج کا ہمارا پہلا سوال عرض کر رہا ہوں کہ حضرت، مروجہ دینی مدارس کا ابتدا کب ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دینی مدارس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تعلیم کا آغاز کیے۔ بعثت معلما، آپ کا فرمان ہے، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ قرآن و حدیث کے علوم کو حاصل کرنا، اس کے مطابق زندگی سنوارنا، یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے، اور پھر اس کا عملی آغاز بھی آپ ہی سے ہوا۔ مسجد نبوی کا مدرسہ صفہ کے نام سے عام ہے، وہی تربیت گاہ بھی تھی، تعلیم گاہ بھی تھی، اور جہاں بھی مسلمان کسی بھی علاقے میں مسجد بنائے تو وہاں تعلیم کا انتظام ضرور کرتے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے اس کے لیے جس نصاب کی ضرورت، جس نظام کی ضرورت، یہ حالات کے اعتبار سے اس میں اضافہ ہوتا رہا، طریقہ کار بدلتا رہا۔ اب جو رائج ہے مشہور نصاب درس نظامی، یہ بھی کوئی آج کا نہیں، عباسی دور میں بھی اس کا یہ نظام شروع ہوا، اور اس وقت کے ترتیب دیے گئے کتابیں اور پھر قواعد تو وہی رہیں گے، قرآن و حدیث تو وہی رہے گی، اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے زبان بدلتی رہے گی، انداز طریقہ کار بدلتا رہے گا۔ تو یہ مروجہ آج جن مدارس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوال میں ان کا آغاز ہوتا، شعبان میں مکمل ہوتا، ایسا کچھ عرصے سے ہو رہا، ورنہ پہلے کتاب کے نام سے ہی جماعت رہتی تھی، قاعدے کی جماعت، ناظرہ کی جماعت، قرآن مجید کی حفظ کی جماعت، بخاری شریف کی جماعت، اور ایسے ہی فقہی کتابوں کی، یعنی اس وقت کتاب کو مکمل کرنے کے بعد اگلی کتاب شروع کرائی جاتی تھی۔ اب اس میں تبدیلی آ گئی ہے، وہ تبدیلی حالات کے حساب سے ضروری بھی ہو گیا، مگر ایک طالب علم کو کامیاب استاد یہ ذہن دے گا کہ ہم جو اب پڑھ رہے ہیں یہ مکمل کتاب نہیں ہے، کتاب پڑھنا سیکھے۔ علم حاصل، یوں تو علم وہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں ملتا، تو اب جو ہے کتابوں میں
کمال پیدا کرنے والا ذہن پیدا کرنا ہے، ورنہ کتابیں تو وہی ہیں، قرآن حدیث۔ ایک دور تھا قرآن پڑھ کر ہی سائنسدان بھی بنے، سیاستدان بھی بنے، اور روزی کمانے کے لائق بھی بنے۔ دنیا میں جو بہترین نمونے ہمارے اچھے دور کے ہیں وہ قرآن، اس وقت کوئی ایسی مختلف کتابیں تو تھی نہیں۔ تو اب جو اس میں تبدیلی آ گئی ہے، خصوصاً برطانیہ والوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت 1857، تو ان کا ایک نظریہ رہا کہ ملک پر ہمارا قبضہ ہو گیا، اب دین بھی ہمارا ہی چلے گا، اب تک جو یہاں رائج تھا وہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اس طرح مختلف وہاں تبدیلیاں آتے رہے، ایسے میں ہمارا سیاسی اقتدار ختم ہو گیا۔ تو اس وقت کچھ لوگ سیاست کے دفاع میں آ گئے، تو کچھ لوگ یہ سوچے کہ اب سیاسی زوال تو آ گیا ہے، اس کو حاصل کرنے، حکومت بنانے کی ذمہ داری کسی اور کی ہو سکتی ہے، لیکن ہم دین کی تعلیم، دین کی تربیت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ وہ باضابطہ مدارس کا جال قائم کر دیا، مدارس کا جال قائم کر دیا، اس میں قرآن و حدیث اور پھر اس کے مطابق تربیت، خانقاہوں کے ذریعے تربیت ہوتی تھی، تعلیم بھی ہوتی تھی، مدارس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہوتی، اور آج بھی یہی مقصد ہے مدارس کا۔ اس میں دارالاقامہ قائم کیے گئے، مطلب یہ 24 گھنٹے طالب علم ہماری نگرانی میں رہے، جو پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق ان کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، کھانا سونا، کھیلنا وغیرہ، جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی ان کے مصروفیات ہیں، وہ دینی امور میں، قواعد میں ڈھل جائیں۔ تو یہ مروجہ نظام کو دیکھ کر شروع سے ایسا چل رہا ہے، یہ نہ سمجھیں، اب حالات کی وجہ سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اب اس علاقے میں جامعہ نظامیہ، حضرت شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو مدرسہ قائم کیے تھے، وہ جامعہ کی شکل میں موجود ہیں۔ تو یہاں دیکھیں، تحریری کام ہوا، تصنیفی کام ہوا، تالیفی کام ہوا، واعظ تیار ہوئے، معلم تیار ہوئے، مربی تیار ہوئے، اور تاجر، دیانتدارانہ تاجر بھی تیار ہوئے، اور حکومت وقت کی بھی رہنمائی کیے، آپ کو ایسا موقع ملا۔ تو چنانچہ حیدرآباد دکن ہندوستان کی 500 سے زائد سلطنتوں میں ایک بڑی سلطنت تھی۔ یہاں بادشاہ اگرچہ وہ خاندانی چل رہا تھا، موروثی رہتے تھے، اس کے باوجود دیکھیں یہاں کا انتظام عوام کے لیے، زراعت کے لیے، تجارت کے لیے، نوجوانوں کے بے راہ روی کو روکنے کے لیے ایسے کام کیا۔ آج کے جمہوری دور میں بھی عوامی ضروریات کے کام اتنے مضبوط، ایسے اچھے طریقے سے نہیں ہو رہے ہیں جیسا حضرت شیخ الاسلام کے دور میں بادشاہ سے وہ کام آپ لیے ہیں۔ تو گویا ہمارا مقصد، چاہے وہ کوئی نگرانی کرے حکومت یا نہ کرے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، طلب سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی پہلی ذمہ داری تو والدین پر ہی آتی ہے، اور پھر اس کے بعد گھر میں جو بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، پھر محلے کے لوگ ہیں۔ اس طرح ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے کو غلطی سے روکے، اچھائی کی ترغیب دلائے، اچھائی پر اس کا دل لگے جیسے انداز اختیار کریں۔ تو اس طرح مدارس تعلیم، تربیت دونوں کام انجام دیتے ہیں۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ دور حاضر میں دینی مدارس کا وجود کس قدر ضروری ہے؟ دینی تعلیم ہمیشہ ہی اہم رہی، قیامت تک اہم رہے گی۔ اب اس کو عام کرنے کے لیے طلباء کو جمع کرنا، اس کے لیے مدارس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پھر طلباء کے قیام، رہن سہن، پھر ان کے تعلیم تربیت کے لیے جو ضروریات ہیں وہ مدرسے کی ذمہ داری ہے فراہم کرے۔ اب یہ وہ مدارس ہیں جو انسان بناتے ہیں، اور بھی تعلیم ہے، اور قوموں میں بھی تعلیم ہے۔ آپ غور کیجئے، وہ تعلیم جس کو عصری کہتے ہیں یا ضروری سمجھتے ہیں، دنیاوی فائدے تو اس میں ہیں، لیکن وہ ملازم بناتی ہے، وہ غلام بناتی ہے، نوکر بناتی ہے وہ تعلیم، کہ مجھے یہ مل جائے، اتنا مل جائے، ایسا مل جائے۔ دینی مدارس
یہ روزے کو ہی اہمیت دیتے ہیں روزی پر۔ تو یہاں انسان بنائے جاتے ہیں، غلام نہیں بنائے جاتے یا نوکر نہیں بنائے جاتے۔ ہاں معاشی ضروریات یہ بھی ضروری ہے، تو اس کے لیے دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں پہلے تعلیم حاصل کرو، اچھے اخلاق والے بنو، دیانتدار وفادار بنو، اور پھر دنیا کے جو ضروریات ہیں وہ بھی پورے کرنے کے لیے کچھ وقت اس کے لیے نکالنا بھی ضروری ہے۔ تو دینی مدارس کی ضرورت، چاہے وہ عمارت کی شکل میں ہو یا کوئی مکان اپنے علاقے میں اتنا بڑا ہو اس کے اندر کچھ طلبہ جمع ہو کے پڑھ سکتے ہیں، یا مساجد ہیں اس میں انتظام، بہرحال اس کام کو چھوڑنا نہیں۔ یہ کام چاہے مسجد میں ہو، مکان میں ہو یا مستقل عمارت میں ہو، تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی پہچان اسی تعلیم سے ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت اسی تعلیم کے ذریعے قائم ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہے، رہے گی۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کا قیام کب اور کیسے عمل میں آیا؟ ہاں یہ ایک تو غیر معروف گاؤں تھا جس کی کوئی چیز یہاں کے رہن سہن والے یا تجارتی کا اتنے مشہور تو نہیں تھے، چھوٹا سا ہے، مگر شہر حیدرآباد جو پائے تخت تھا صفی سلطنت کا، قریب ہے یہاں سے 80 کلومیٹر دور، اور ایک شہر محبوب نگر، یہ بھی جو ہے 18-20 کلومیٹر دور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس گاؤں میں ایک ایسی دینی تڑپ رکھنے والی شخصیت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ ایک تاجر گھرانے میں پیدا ہوئے، اور چھوٹی عمر میں چونکہ سب تاجروں کی بستی تھی، ان کا خاندان، خود ان کے والد اور ان کے کچھ اور لوگ تجارت میں تو مشہور تھے، تو ان کو بھی تجارت کا بھی شوق ہوا۔ ان کے والد ان کو ساتھ بھی رکھتے تھے، بڑے بیٹے تھے یہ، لیکن ان کی عمر جیسے جیسے بڑھ رہی تھی، 10 سال 12 سال سے آگے نکل گئے، کاروبار میں والد کے ساتھ بھی رہے، لیکن دینی فکر، علمی فکر ان کے اندر پیدا ہوئی۔ حالانکہ یہ نہیں سوچے کہ حکومت مسلمانوں کی ہے، قریب میں ایک مدرسہ بھی ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے، یہ نہیں، تو یہ فکر کرے کہ اسلامی تعلیم کا ایک مرکز بنے، اسلامی تعلیم کا یہاں ایک مقام بنے۔ تو ایسی فکر سے وہ جیسا عام طریقہ ہے مساجد میں کچھ دیر کے لیے صبح شام بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایسا طریقہ یہاں بھی تھا، لیکن یہاں جلسوں کا بھی شوق رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ میلاد النبی کے جلسے ہوتے ہیں، اور محرم میں اسی مناسبت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا جو واقعہ دردناک، یہ کیوں پیش آیا، کیا ضرورت تھی اتنی بڑی شہادت کے لیے آپ آگے بڑھے، تو یہ جلسے ہوتے تھے۔ تو ایک ایسے ہی میلاد النبی کے جلسے میں صدر انجمن اسلامیہ نام کا ایک ادارہ تھا، جس کا مقصد چھوٹے علاقوں میں دینی تعلیم کا انتظام کرنا، بڑے اور شہر نہیں رہنا۔ تو ان میں یہاں جلسوں میں عبدالحق صاحب ان کو مدعو کیے، اس وقت وہ رائچور میں رہتے تھے، نبی خانہ یہاں ایک مقام ہے کورمپیٹ میں، وہاں جلسہ ہوا، تو اس جلسے میں وہ عبدالرحیم صاحب بانی صدر انجمن اسلامیہ، ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں آنے جانے کی کوئی سہولت نہیں، یہاں کوئی مشہور چیز بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے مشہور ہو، تو اتنے لوگ جلسے کے عنوان سے جمع ہیں، تو وہ یہ کہے کہ کیوں نہیں آپ لوگ ایک انجمن قائم کر لیتے ہیں۔ تو یہاں سے عبدالحق صاحب کا ذہن بنا، اور پھر اس سلسلے میں کوشش کرتے رہے، اور ان سے، اور ایک خواجہ قیوم الدین شاہ صاحب واحد سرکار عالی تھے، پالما پل کے تھے لیکن کبوتر خانہ حیدرآباد میں رہتے تھے، ان کے ذریعے، اور ایک سرکاری واعظ تھے عبدالہادی ملباری رحمہ اللہ، تو ان سے بھی ربط میں رہتے تھے کہ اس وقت سرکاری نظام کچھ ایسا تھا تو دور دراز کے علاقوں میں دینی تعلیم تربیت کے لیے سرکاری واعظ گھما کرتے تھے، تو ایسے وہ بھی آئے، تو حضرت عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ
ان سے بھی مشاورت کیے، مراسلت کیے، اس کے نمونے بھی موجود ہیں۔ تو وہ یہی کہتے تھے کہ چھوٹا گاؤں ہے، کون تعلیم دیں گے، کہاں سے استاد کو لائیں گے، پھر استاد کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کی رہائش ہے، ان کی دیگر ضروریات ہیں، وہ کیسے پورے ہوں گے؟ تو حضرت عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ خود بولے انشاءاللہ یہ ضروریات کی تکمیل میں کروں گا، کیونکہ تاجر گھرانے کے تھے۔ وہ ہمت یہ پھر پڑھنے کہاں سے بچوں کو فراہم کریں گے؟ بولے میں خود اس کا ایک طالب علم بن جاتا ہوں۔ تو اس طرح وہ خواجہ قیوم الدین شاہ صاحب، عبدالہادی مدباری صاحب، اور ایسے ہی ایک خیر الدین وکیل تھے، وہ بھی سرکاری واعظ تھے۔ تو ایسے کچھ حضرات سے ملاقات ہو گئی، پھر مدرسے کے قیام کے بارے میں غور کرتے رہے، اور تعلیم شروع ہو گئی جز وقتی۔ یہی جز وقتی طلباء ذوق شوق جب ان کا بڑھ گیا، کچھ اور طلباء بھی آئے تو ہمہ وقتی بنا دیے۔ یوں تو کام شروع ہوا 1923 سے پہلے سے ہی۔ 1923 میں باضابطہ جز وقتی مدرسہ قائم ہوا۔ فجر کے بعد کچھ دیر، عصر کے بعد لڑکیوں کے لیے کچھ دیر تعلیم ہوتی تھی۔ اور جب 1924 میں ہمہ وقتی ادارے کا یہ بیڑا اٹھائے، اور اس میں الحمدللہ کامیاب بھی ہوئے، چونکہ آپ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں سے نوازے گئے تھے۔ زبان میں بھی اثر تھا، حیدرآباد میں بڑے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی، سرمایہ داروں سے بھی اور دانشوروں سے بھی مفید مشورے ہوتے رہے۔ اور پھر اس وقت ایک تنظیم چلتی تھی مسلمانوں میں صحت کی برقراری کے لیے، اس میں مختلف کھیل، مختلف فن سکھائے جاتے تھے تاکہ یہ نوجوان متحرک رہیں، صحت مند رہیں۔ تو یہ کام بھی آپ شروع کیے۔ تو اس طرح کچھ سرمایہ داروں کی توجہ بھی ادھر ہوئی کہ گاؤں میں ایک شخص اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ نوجوانوں میں بیداری بھی لا لیے ہیں، صحت کے اصول پر بھی عمل کرا رہے ہیں، ان کو غلطیوں سے بچانے اور مسجد کا مصلی بنانے کی فکر کر رہے ہیں، تو ان کی بھی توجہ ہوئی۔ تو اس طرح اس مدرسے کے لیے اسباب بنتے رہے۔ 1924 میں باضابطہ ہمہ وقتی ادارے کا قیام عمل میں آیا، اور جب کچھ طلباء پڑھ کر تیار ہو گئے تو یہاں سے فکر ہوئی حیدرآباد سے باہر کسی ملک کو بھیجیں گے۔ پھر وہاں تک جانے کے لیے تو تیار نہیں ہوئے، پھر جامعہ نظامیہ سے ربط قائم ہوا، یہاں بھیجے۔ اور ایک مولوی محمد جعفر صاحب، آج ان کے خاندان کے کون ہیں، کہاں ہیں، کچھ پتہ تو نہیں، لیکن ریکارڈ میں جو نام ملتے ان میں عبداللطیف صاحب، محمد جعفر صاحب، یہ طلباء بھی یہاں پڑھے۔ پھر جامعہ نظامیہ کو گئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے، 24 میں تو مدرسہ قائم ہوا، 25، 26 ایسے 30، 1930 کے بعد ادھر جانے لگے۔ باضابطہ ایک نصاب بن گیا، جامعہ نظامیہ کی نصابی شاخ بنی، اور پھر وہاں سے علماء آتے رہے، طلباء کے امتحان لے کے جامعہ نظامیہ میں داخلہ ملتا رہا۔ عربیہ کے لیے پہلے شروع ہوئی تعلیم، اس کے 20 سال تقریباً 18-20 سال کے بعد شعبہ حفظ قائم ہوا، پھر اس کے بعد اہل خدمات شرعیہ کے امتحانات کا مرکز بنا، پھر طلباء میں تعلیم اور تحریک تنظیم کے لیے بزم ادب کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا، ایک شعبہ قائم ہوا۔ تو اس طرح وہ کام الحمدللہ چل رہا ہے کہ اس میں یہاں جامعہ نظامیہ کے مولوی کے لیے بھی طلباء تیار ہوتے ہیں، اور شعبہ حفظ کے اور قراءت سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، اور اہل خدمات شرعیہ میں امامت، خطابت، نائب قضات، ایسے مختلف نصاب کی یہاں تیاری کرائی جاتی ہے باضابطہ سال بھر، اور پھر سالانہ امتحان میں جامعہ نظامیہ سے ممتحن حضرات آتے ہیں، امتحان کے بعد نتیجہ ملتا ہے۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ دارالعلوم عربیہ کورم پیٹ سے تعلیم حاصل کر کر علمی دنیا میں مشہور ہونے والے شخصیات کا کچھ تذکرہ فرمائیں۔ اب ظاہر ہے 100 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، کافی شخصیات یہاں نامور پیدا ہوئی ہیں۔ ان میں سید خورشید علی صاحب، مولانا سید خورشید علی صاحب،
یہ بہت حیدرآباد پہنچ گئے تھے، وہاں بڑی خدمات انجام دیے، پھر سرکاری موقع بھی مل گیا، سالار جنگ میوزیم کتب خانے میں یہ کام کرتے تھے، ان کے کچھ کتابیں بھی ہیں۔ اور ایسے ہی مولانا احمد محی الدین صاحب ہیں، اور مولانا ڈاکٹر عبد المجید صاحب ہیں جو عثمانیہ میں صدر شعبہ عربی بھی بنے، اور ڈاکٹر سید جہانگیر صاحب بھی ہیں جو افلو یونیورسٹی میں شعبہ عربیہ کے ہیڈ رہے۔ پھر کرناٹک میں بھی ایسی بہت سی شخصیات، عبدالحفیظ جنیدی صاحب بنگلور میں بہت نام کمائے، اور عبدالخالق حیرت نظامی صاحب یہ بھی کرناٹک میں رہے، بہت ان کے خدمات ہیں۔ احادیث دینی جز وقتی مدارس کے لیے تیار کیا ہوا ان کا ایک نصاب بھی ہے۔ تو اس طرح بہت ہے۔ مولانا صادق محی الدین صاحب ہیں جو دارالافتاء جامعہ نظامیہ میں نائب مفتی بھی تھے، اب ان کا خود ایک ادارہ چلتا ہے۔ اور پھر ایسے کافی ہیں جو مہاراشٹر میں بھی ملتے ہیں، کرناٹک میں بھی ملتے ہیں، اور ایک بشیر احمد صاحب ویلور چنئی میں بھی ملتے ہیں۔ چونکہ مدرسہ الحمدللہ 100 سال سے زائد اس کا عرصہ ہو گیا کام شروع کیے ہوئے، کبھی یہ رکا نہیں، تسلسل سے چلتا رہا۔ 1948 میں حیدرآباد کی سلطنت ختم ہو گئی، ہندوستان کا حصہ بن گیا، حالات بڑے دیگرگوں تھے، ناگفتہ بھی تھے، بہت انتشار ہوا۔ ایسے دور میں بھی اس مدرسے کو بند نہیں کیا گیا، چلتا رہا۔ یہ اور بات ہے کہ کام کے اوقات میں کچھ تبدیلی آئی لیکن بند نہیں ہوا۔ تو یہ مدرسے کی خوبیوں میں یہ ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جب سے شروع ہوا مسلسل خدمات انجام دے رہا ہے، اور بڑی بڑی نامور شخصیتیں بھی نکلی ہیں، پڑھانے والوں میں بھی بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ ایک عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں جو سندھ کے مؤرخ بنے، یہاں رہے، چونکہ یہاں کا مزاج املی کھانے کا ہے، کھٹا کھانے کا ہے ادھر کا مزاج، تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ ادھر سے چلے گئے۔ پھر مولانا گل محمد صاحب آئے، بہت بڑے فاضل اور بہت لائق آدمی، ان کے تیار کیے ہوئے نوٹس خصوصاً قواعد میں وہ نوٹس تیار کراتے تھے، ان کے تیار کیے ہوئے نوٹ ہی پڑھ کر یہاں کے طلباء بہت نامور طلباء بنے ہیں۔ جامعہ نظامیہ بھی ان کا مقام بہت بلند رہا، کیونکہ یہ نحو صرف بنیادی کتابوں میں ہدایت النحو اور کافیہ ایسی کتابوں میں بڑا نام کمائے ہیں۔ یہ مولانا گل محمد صاحب کے ہی لکھائے ہوئے نوٹس ہوتے تھے، آج بھی وہی نوٹس یہاں چلتے ہیں۔ اب کتابیں تو مختلف انداز کی بن گئی ہیں، آسان سے آسان طریقے سے بھی بن رہی ہیں، لیکن قواعد تو وہی رہیں گے، سمجھانے کا انداز، مثالوں میں تبدیلی آتی ہے۔ تو بہرحال اس میں بڑی بڑی نامور شخصیتیں بھی گزری ہیں جو علمی دنیا میں اونچا مقام حاصل کیا۔ سبحان۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ جامعہ نظامیہ سے دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کا الحاق کب ہوا؟ اب یوں تو اس وقت سے ہے جامعہ یہ دارالعلوم عربیہ، جب سے اسے الحاق کرنا یا وہاں سے کچھ امداد حاصل کرنا یہ تھا ہی نہیں اس وقت طریقہ، کیونکہ کئی علاقوں میں، خود اجمیر شریف میں اور پھر گلبرگہ شریف میں، پھر اورنگ آباد میں، ایسے کئی مدارس جامعہ نظامیہ کے شاخیں قائم ہوئی ہیں، تو اس کو امداد ضرور جاتی تھی، لیکن باضابطہ یہ الحاق ہوا ہے، اس کا یہ ملحق نمبر ہے، ایسا کوئی طریقہ اس وقت باضابطہ تھا نہیں۔ تو ویسے میں یہ بھی مدرسہ ہے، طلباء کو بھیجتے تھے اور طلباء کی پوری ذمہ داری، قیام، طعام، تدریس، کتابوں کی فراہمی، پورا جامعہ نظامیہ برداشت کرتا ہے۔ تو آج بھی وہ طریقہ باقی ہے۔ تو اس طرح 1900
36-37 میں بھی یہاں سے طلباء کا جامعہ نظامیہ جانا، تو یہ نصابی شاخ شروع سے ہی ہے، اب امدادی شاخ بھی بن گئی ہے، اور جتنے شاخیں ہیں مشہور ان میں زیادہ امداد جامعہ نظامیہ سے دارالعلوم عربیہ کو ہی ملتی ہے۔ اس طرح یہ اسی سے جڑا ہوا ہے، پھر کسی اور ادارے کی طرف یہ گیا نہیں۔ اللہ کرے اس رشتے میں مضبوطی بھی رہے، اخلاص بھی آئے۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ دارالعلوم عربیہ کے شعبہ جات کیا کیا ہیں؟ دارالعلوم عربیہ میں شعبہ عربیہ ہے، جو جامعہ نظامیہ کے مولوی میں پہنچنے کی تیاری کرائی جاتی ہے، درس نظامی۔ پھر شعبہ حفظ ہے، قرآن۔ اب شعبہ تجوید ہے، قرأت سیدنا امام عاصم کوفی۔ پھر اہل خدمات شرعیہ کے امتحانات میں خطابت ہے، امامت ہے، نائب قضاءت ہے۔ یہ لڑکوں کے لیے بھی یہاں تعلیم کا انتظام ہے، لڑکیوں کے لیے دارالاقامہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی یہاں تعلیم پاتی ہیں۔ ڈپلومہ، جامعہ نظامیہ کے امتحان ڈپلومہ میں لڑکیاں بھی شریک ہوتی ہیں، لڑکے بھی ہیں۔ اسی طرح اہل خدمات کے امتحانات میں لڑکیاں بھی حصہ لیتی ہیں، اور تجوید قرأت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں لڑکیاں بھی حصہ لیتی ہیں، لڑکے بھی حصہ لیتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں تجوید، ناظرہ، حفظ، عربیہ، پھر اہل خدمات شرعیہ کے مختلف نصاب کی تکمیل کرائی جاتی ہے۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کا سالانہ پروگرام کب ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یوں تو ہر ادارے میں ایک مقصد سالانہ جلسے کا رہتا ہی ہے، تو وہ کیا ہے، اس میں جو کامیاب طلباء میں انعامات ترغیبی دیے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس جو ہے 16 صفر کو ہوتا ہے۔ صفر کی 16 تاریخ کو سالانہ جلسہ ہوتا ہے۔ اس سالانہ جلسے کے 3 حصے ہیں۔ عصر سے شروع ہوتا ہے، بانی مدرسہ کے لیے قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، چادر گل کی پیشکشی رہتی ہے۔ پھر مغرب کے بعد مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام رہتا ہے، اور پھر عشاء جو اول وقت میں ہی ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جلسہ ہوتا ہے۔ اس جلسے میں طلباء، مدرسے کے طلباء کی ہی قرأت ہوتی، نعت ہوتی، اور پھر ان میں انعامات کی تقسیم ہوتی، حفظ کی تکمیل کرنے والوں کی دستار بندی ہوتی، اور پھر تعلیمی انعامات میں ہر امتحان میں زیادہ نمبرات لینے والے طلباء طالبات میں انعام دیا جاتا ہے۔ اور پھر تقریر، تحریر کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، تو تحریر تقریر میں جو انعام لینے والے ہیں ان کو بھی انعام دیا جاتا ہے۔ اور اسے کھیل کود میں بھی ایک کراٹے کا رکھے ہیں، اس میں جو بیلٹ حاصل کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی انعام رہتا ہے۔ تو اس طرح ترغیبی انعامات وہ جلسے کا ایک حصہ ہے۔ پھر یہ پروگرام کے بعد ملت اسلامیہ کے لیے دینی تعلیم کی اہمیت، حالات حاضرہ، پھر ہم کو کس طریقے سے ہاں کے حالات میں اپنی حفاظت آپ کرنا ہے، یعنی تعلیم سے کیسے روشناس ہونا، کیسے تعلیمی انداز میں دفاع کر کے اپنے آپ کو ایک مسلمان باقی رکھنا، دیکھنے میں بھی عمل میں بھی، تو وہ پیغام بھی اس جلسے کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ کسی بھی مدرسے کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے فارغین کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں، تو اس سلسلے میں اس مدرسے کے ذمہ داران فارغین کو کس طرح اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں؟ ہاں، ان کے لیے ایک تنظیم بنایا ہے انجمن طلباء قدیم کے نام سے۔ تو وہ انجمن طلباء قدیم کے طلباء یہاں کے حالات سے واقف بھی ہوتے ہیں، مشورہ بھی دیتے ہیں، بلکہ طلباء قدیم سے کوئی اس مجلس انتظامی میں ممبر بھی بنتے ہیں، تو وہ اپنے علاقوں میں تشہیر بھی کرتے ہیں، مالیہ کی فراہمی میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اور طلباء کے تعلیم اور ان کی تربیت سے متعلق بھی معائنے ہوتے رہتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، طلباء میں ترغیب، جوش، جذبہ دلاتے ہیں، وہ آتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح قدیم طلباء سے بھی ہمارا ربط ہے۔
حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ حالیہ میں ہم نے سنا ہے کہ مدرسے کے ایک استاذ نے دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کی خدمات پر ایک مقالہ پیش کر ڈاکٹریٹ حاصل کیے ہیں. اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں. ہاں، مولانا تسلیم انصاری صاحب جہاں استاد بھی ہیں، انہی کے فرزند مولانا حافظ ریحان، وہ یہاں سے فراغت کے بعد جامعہ نظامیہ پہنچے، وہاں سے کامل بھی کیے، پھر سرکاری امتحانات بھی دیے. اب موقع ملا تو دارالعلوم عربیہ کے علمی تحقیقی عنوان سے ایک مقالہ بھی لکھے ہیں، جس کو وہ جمع کرا دیے جامعۃ المومنات میں. تو اس طرح وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کیے ہیں. یہ تو دارالعلوم عربیہ کی تشہیر کے لیے مضامین رسالے نکلتے رہتے تھے، لیکن ایک باضابطہ ایک ڈاکٹریٹ حاصل کیے جیسا مقالہ مولانا ریحان انصاری صاحب تیار کیے ہیں. وہ اس وقت ہمارے پاس استاد بھی ہیں. سبحان. حضرت اور ایک سوال یہ ہے کہ مدرسے کے طلباء کے لیے تربیت کا کچھ خاص نظام اپنے پاس کچھ ہے؟ ہاں، دینی تعلیم میں تربیت، تحریک، تنظیم، تقریر، تحریر کے لیے بھی کوششیں ہوتی ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس بزم ادب کے نام سے ایک شعبہ ہے. اس میں طلباء کے لیے ان کے معیار کے مطابق کتابیں فراہم کی جاتی ہیں، جس سے وہ مختلف عنوان پر تقریر کرنا سیکھتے ہیں. پھر نظامت کے فرائض کیسے انجام دینا، تقریر تحریر میں کیسے تیاری کرنا چاہیے، نعت، حمد، نعت، نظم، منقبت وغیرہ پڑھنے اور قرات مختلف لحن سے ادا کرنے کی بھی تربیت دی جاتی ہے بزم ادب کے نام سے. ہر جمعرات کو شام میں کھانا کھانے کے بعد ایک پروگرام جلسہ ہوتا ہے بزم ادب کا، جس میں طلباء کا یہ مظاہرہ ہوتا ہے. اور پھر سال میں ایک دفعہ اس کے مقابلے بھی کرائے جاتے ہیں. اس میں کامیاب ہونے والوں کو انعام بھی دیتے ہیں. اور یہ تعلیم تربیت سے جڑی ہوئی ہے، اور تربیت کے لیے تنظیم کی بھی ضرورت ہے، پھر تنظیم کے لیے تحریک کی بھی ضرورت ہے. تو وہ کام یہاں ہوتا ہے. اب چونکہ بچہ ہمارے پاس کم عمری میں آتا ہے اور 5 سال 7 سال ہی رہتا، اس کو بہت بڑے بڑے کام دیے جانے کی نہ عمر رہتی، نہ اتنا موقع ہمارے پاس طالب علم رہتا. لیکن جو بھی وقت ہے، جتنا بھی وہ رہے ہیں، اس میں الحمدللہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تحریک، تنظیم، تقریر، تحریر کی بھی مشق کرائی جاتی ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا عصری تعلیم کا بھی کچھ نصاب ہے؟ ہاں، یہ تو شروع سے ہی ہے. اس وقت فارسی رائج تھی، اور دینی نصاب کے سمجھنے کے لیے فارسی اردو زبان کو مہارت سے ادا کرنے کے لیے فارسی کی ضرورت رہتی. تو فارسی بھی ہمارے نصاب کا جز تھا. آج اس میں کچھ کمی آ گئی ہے، کیونکہ پہلے کے جیسی ضرورت اس کی باقی نہیں رہی، مگر ابھی بھی اہمیت اس کی باقی ہے. حساب ہے، ریاضی، پھر اس کے ساتھ تیلنگی ہے، انگریزی ہے، اور پھر اردو جو سرکاری نصاب میں شامل ہے 9ویں جماعت تک، وہ اس کی بھی تیاری کراتے ہیں. چونکہ ہمارے پاس طالب علم رہتا عربیہ کے لیے 5 سال، حفظ کے لیے 4 سال، اگر یہ وہ دو بھی ملائے تو جو ہے 9 سال. 9 سال کی عمر بچہ آتا دارالاقامہ کے لیے تو 9 سال کی عمر میں لیتے ہیں. تو ابھی اس کا 9 ہو تو 18 سال. 18 سال کی عمر تک ان جو ہے یہاں جو بھی پڑھ لیتا ہے. اب نظامیہ میں چونکہ یہ ساری سہولتیں ہیں، تو اس لیے وہاں اگر جائیں گے مزید وہاں 9 سال پڑھنا ہے. ان 9 سالوں میں وہ ایم اے تک چلے جاتے ہیں. اور اس سائڈ میں جو سرکاری امتحانات ہیں اس کی تیاری بھی وہاں ہوتی ہے. یہاں ہمارے پاس جو ہے 5 سال میں اتنا سب نہیں کرا سکتے، مگر پھر بھی ہے. ابتدائی انگریزی ہے، تیلنگی ہے، حساب ہے، اور فارسی ہے. اردو تو یہاں کی زبان ہی ہے، مادری زبان بھی ادھر والوں کی اردو ہی ہے. تو اس طرح سرکاری نصاب سے بھی واقفیت
کرائی جاتی ہے جامعہ نظامیہ میں، اس کے باضابطہ امتحانات ہوتے ہیں۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ یہاں سے فارغ امتیازی طلباء جامعہ پہنچ کر اکثر گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں، اس کا کچھ تذکرہ فرمائیں۔ ہاں ایسے ہے، یہاں سے جو طلباء گئے ہیں، بلکہ انگریزی زبان میں پہلا گولڈ میڈل لینے والا طالب علم دارالعلوم عربیہ کا ہی فارغ تھا، جو کرناٹک کے رہنے والے تبریز، اب تو وہ مولانا بن گئے ہیں، بڑے بڑے کام ان سے صادر ہو رہے ہیں۔ گولڈ میڈل بھی طلباء لیتے ہیں، تقریر میں بھی لیتے ہیں، تعلیم میں بھی لیتے ہیں، ایسی ایک لمبی فہرست ہے گولڈ میڈل حاصل کرنے والوں کی۔ محترم ناظرین کرام، آپ حضرات ایک بہترین پروگرام بعنوان دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کے عنوان سے ملاحظہ فرما رہے تھے، اور حضرت قبلہ بہترین انداز میں گفتگو بھی فرما رہے تھے، ہم سب اس گفتگو سے مستفیض بھی ہو رہے تھے۔ میں آخر میں دل کے انتہائی عمیق گہرائیوں سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت عنایت فرمایا ہے۔ میں انتہائی دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں اپنے ٹیم کی جانب سے، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت قبلہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کا سائے شفقت ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ موقع دینے کا، جزاک اللہ خیرا۔ اگر کوئی